اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ادب ہے اور خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، قرآن پڑھنے لگو، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان شیطان کی وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، اس کے بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فوائد اور بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ علماء نے اس کے 5 بڑے فائدے بیان کیے ہیں کہ جو شخص بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ دین و ہدایت پر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان مردود سے کے شر اور تکلیف سے وہ بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعہ میں اور مقام قرب میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، زمین و آسمان کے مالک کی مدد کا حصول ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے بھی ہمیشہ اللہ کی پناہ حاصل کی ہے شیطان مردود سے۔ تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، کیونکہ بتوں کو انہوں نے اپنا معبود اور خدا بنایا ہوا تھا۔ ہر کام کے لیے الگ الگ سے معبود رکھے ہوئے تھے۔ تو اس بری رسم کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبریل علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے حبیب تو پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ پڑھنا ہے، لیکن رب کے نام سے پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، دوسرا ترجمہ اللہ کے نام کی مدد سے، اور تیسرا ترجمہ اس کا ہے اللہ کے نام کی برکت سے۔ جب ہم یہ پڑھتے تو اس وقت ہم اللہ کی نام کی برکت حاصل کر رہے ہوتے، اللہ کے نام کی مدد حاصل کر رہے ہوتے، اللہ کے نام کا سہارا لے کر ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، اس وقت تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کام کو بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ، آج کے زمانے میں لائٹیں ہیں تو لائٹ کا بٹن آف کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانے پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے، اترنے اور بیت الخلاء میں جانے اور اپنے شریکہ حیات کے جانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پھر جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی مجلس میں کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کیا، اور جب اسے یاد آیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر ہنسی آئی اور فرمایا کہ شیطان نے جو شروع سے ابھی تک کھایا تھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، جو ہی اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، تو اس نے اللہ کا نام سنتے ہی شیطان نے سارا کھایا ہوا طے کر دیا۔ اس بات کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانے میں بھی، تو ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی بھی ہر کار خیر کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 زبانیہ فرشتوں کی پکڑ سے محفوظ کر لیں گے۔ تو ہمارے ہاں پہلے اس کا بہت معمول تھا، اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ گھروں میں خواتین جب بھی وہ آٹے کے دانوں والے جو ہوتی تھی تون سی، اس سے آٹا نکالتی تھیں تو بسم اللہ پڑھتی تھی۔ مائیں بچیوں کو جب نئی بچیوں کو سکھاتی تھی آٹا کیسے گوندنا ہے تو اس کو یہ تاکید کرتی تھیں کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرو پھر آٹا نکالو، اور پھر آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں اور اس چیز میں خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر آج ہم نے بات کی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے سلسلہ چلے گا۔ یہ مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات کو سمیٹیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔